السلام علیکم۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ زندگی کبھی کبھی ایسے راستوں پہ لا کھڑا کرتی ہے کہ آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا، گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے، انسان بری طرح بکھر جاتا ہے، ایسے جیسے آندھی کے بعد درختوں کے پتے۔ کل ہی وریشہ ممانی آئی تھیں۔ امی نے بازار سے سموسے پیسٹری وغیرہ منگوا لیے تھے تاکہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اکلوتے بھائی کی بیوی سے بنا کر رکھنا مجبوری تھی۔ امی کچھ محبت کرتی تھیں تو کچھ بھائی کی محبت میں کرنا پڑتا تھا۔ زندگی کا سارا دار و مدار ہی محبت جیسی بے درد شے پر ہے۔ انسان کتنا بے بس لاچار ہے اس جذبے کے سامنے جس کی کوئی شکل ہی نہیں، کوئی روپ بھی نہیں، مگر اس کی بے دردی کی کوئی حد نہیں۔ کاش اسے قید کیا جا سکتا۔ ممانی وریشہ نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ آئزہ سگھڑ اور سمجھدار لڑکی، گھر اچھی طرح سے سنبھال رکھا تھا، شکل و صورت بھی اچھی تھی۔ مدعا زبان پر لائیں اور کسی کی زندگی کا فیصلہ ہو گیا۔ آئزہ بھی چپ تھی، ماں باپ کے سامنے بول نہیں سکتی تھی۔ وہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں ان میں تجربے کے ساتھ برکت بھی شامل حال رہتی ہے۔ بے برکتے رشتے عدالتوں کے چکروں اور گلی کوچوں میں گل سڑ جاتے ہیں، کوڑے کرکٹ کی طرح۔ انس کے پاس اچھی جاب تھی، پڑھا لکھا تھا تو آئزہ بھی بہت پیاری تھی۔ ویسے بھی پیارا تو وہ ہوتا ہے جس کے نصیب خوبصورت ہوں۔ بی ایس کے بعد اس نے دل لگا کر گھرداری کی اور زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا تھا کہ زندگی کا یہ خوبصورت موڑ آ گیا۔ سونے کی انگوٹھی اس کی درمیان والی انگلی میں چمک رہی تھی، اسے بھی بہت اچھی لگی تھی۔ امی بیٹی کے نصیب پر نازا تھیں تو بابا بھی اللہ رحمان کے شکر گزار تھے جو ہمیشہ مہربان رہتا ہے۔ تائی شائستہ کا موڈ آج پھر خراب تھا۔ ان کی نائمہ سلیمہ تو بیٹھی رہ گئیں اور رشتہ ہو گیا آئزہ کا۔ نائمہ سلیمہ بھی شکل و صورت میں کسی سے کم نہیں تھی، مگر بات نصیب کی ہے۔ کس کے لیے اللہ نے کس وقت کیا لکھا ہے کون جانتا ہے۔ نایاب اس وقت گھر پر نہیں تھا، ورنہ وہ تائی کو اس سب سے منع ضرور کر دیتا۔ اس طرح کی اٹا پٹک سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ بھی کوشش کریں، کوشش کرنے والے کو خالی دامن نہیں لوٹایا جاتا۔ مگر تائی شائستہ کی شروع سے عادت تھی اسی طرح اپنا غصہ نوکرانیوں پر یا پھر اولاد پر نکالتی تھی، ان کی عمر کی پرواہ کیے بغیر کہ کون کیا سوچتا ہوگا۔ نائمہ سلیمہ لاؤنج میں اپنا فیورٹ ڈرامہ دیکھنے میں مگن تھی، انہیں ماں کی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے چہروں پر صاف لکھا تھا کہ ماں کا تو روز کا ماتم ہے۔ ملازمہ سکینہ سے کہہ کر 2 کپ چائے بنوائی اور مزے سے پہلا ہی گھونٹ لیا تھا کہ منہ جلتے جلتے بچا۔ شائستہ تائی سر پر پہنچ گئیں۔ ہے ذرا شرم تم لوگوں کو، دیکھا ہے کیسے آئزہ کا رشتہ ہو گیا انس کے ساتھ؟ تم لوگوں میں بھی کوئی گن ہوتے تو تم میں سے کسی کو پسند کرتی وریشہ، مگر نہ جی، یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ نائمہ نے جلدی سے بسکٹ کا ریپر ڈسٹ بن میں ڈال دیا تھا کہ سارا غصہ اس پر بھی الٹ سکتا تھا، اور وہ کہ نازک اندام سانولی سی، اتنا غصہ اس سے کہاں برداشت ہوگا۔ بات ساری نصیب کی ہی ہے، اس پر کیا لڑنا جھگڑنا،